نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری بہنوں، تو ہم قیامت کا بیان ایپیسوڈ 39 میں بات کر رہے تھے حساب کتاب کے بیان کے اوپر، کیونکہ ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی تھی۔ تو آخر میں بات کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا حساب بھی لیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 میں ہے، يَنبَأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور مرنے کے بعد کیا پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اس کے اعمال سے اسے آگاہ کر دیا جائے گا، کوئی قدیم ہو یا جدید، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی گناہ ہو اسے بتایا جائے گا۔ اور یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ پیچھے چھوڑی کی نیکی سے مراد کسی خیر اور بھلائی کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی نیک تربیت بھی اس میں شامل ہے۔ پیچھے چھوڑی گئی برائی سے مراد کسی گناہ کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی بری تربیت کی تو مطلب یہ کہ پیچھے چھوڑا ہوا گناہ، اولاد کی اچھی تربیت کی تو مطلب یہ کہ پیچھے چھوڑی ہوئی نیکی۔ تو اس کے علاوہ بھی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، جیسے موبائل ہے، اس سے آپ نے صحیح فائدہ اٹھایا، اسے دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تو مطلب یہ کہ پیچھے چھوڑی ہوئی نیکی ہے۔ تو اگر اسی موبائل کے ذریعے لوگوں میں بری باتیں پھیلائیں، گمراہی پھیلائی، گانے لوگوں میں شیئر کیے، فحشیہ ویڈیو وغیرہ شیئر کیے، تو مطلب یہ کہ یہ آپ کی پیچھے چھوڑی ہوئی برائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں موبائل کا صحیح فائدہ اٹھانے والے بنائے، اور اگر کسی نے کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، کوئی بھی کسی نے کسی کو چوٹ پہنچائی ہے تو اس کا ضرور حساب ہوگا، اور اگر کسی آدمی نے اپنے نوکر کو ایک کوڑا ناجائز مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ نوکر کو جھڑکنا نہیں چاہیے، کوڑے نہیں مارنے چاہیے، یعنی کچھ بھی اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بڑے پیار سے محبت سے اس سے کام لینا چاہیے۔ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے اور آپ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی ناجائز مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا۔ اسے بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس نے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو دنیا میں ذلیل کیا، اسے تکلیف پہنچائی، تو اس کے غلام کی تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مالک کو ذلیل کریں گے، اسے تکلیف دیں گے، اسے حساب لیں گے۔ اگر کسی کے ذمے کسی کا پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی حق ہوگا تو اس کا حساب بھی ہوگا۔ کوئی کسی کی حق تلفی کرے گا، یعنی کسی نے کسی کی زمین چھین لی، اس پر قبضہ کر لیا، کوئی حق مار لیا، کوئی والدین کے وفات کے بعد لڑکیوں کو حق نہیں دیا گیا، ساری کی ساری جائیداد بیٹے نے ہی رکھ لی، کوئی کسی نے کسی کے بغیر اجازت کے اس کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا، تو ان سب کا حساب ہوگا۔ کتنی زندگی ہے اس دنیا میں، کچھ سال کی زندگی ہے جس میں حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پہچان نہیں رکھتے، ہر طریقے سے مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہوگی۔ یہاں پر ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے گناہ سے، کسی کا حق مارنے سے بچائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ معمولی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کا حق مارنے سے بچائے
اور حقوق کا حساب دیے بغیر نہ تو کوئی جنتی جنت میں جا سکے گا، نہ کوئی جہنمی جہنم میں جائے گا۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، اور اگر کسی نے اپنے غلام پر تہمت لگائی ہوگی تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ دلوائیں گے، وہاں پہ کوئی ظالم بچ کے نہیں نکل سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سمندر کے رستہ ہجرت کرنے والے یعنی مہاجرین حبشہ، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے ارشاد فرمایا، تم نے سرزمین میں یعنی سرزمین حبشہ میں جو عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ مہاجرین میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک روز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے سے ایک بڑھیا اپنے سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے گزری، اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھیا کے کندھوں پر رکھے اور اسے دھکا دیا، جس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ جب اٹھی تو نوجوان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے دھوکے باز، تمہیں اس حرکت کا انجام جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرسی عدالت میں جلوہ افروز ہوں گے، اگلے اور پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے، اس روز میرے اور تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھیا نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کریں گے جس میں کمزوروں کا بدلہ طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔ تو کمزور کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، اس کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اسے حقیر ناچیز نہ سمجھا جائے، کیونکہ کمزور انسان بڑا ہی بے بس ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ذمہ پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا تو قیامت کے روز اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت صفوان بن سلیم بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جس نے کسی ذمہ پر ظلم کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچایا، اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو قیامت کے روز میں اس ذمہ کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور دنیا میں اپنا حساب کتاب خود لینے والوں کے لیے قیامت کے روز حساب دینا آسان ہوگا، یعنی جو انسان دنیا میں محتاط رہتا ہے، ہر کام کرتے وقت، ہر بات کہتے وقت سوچتا ہے کہ اس کی پکڑ کہیں مجھے قیامت والے دن نہ ہو، تو اس کا حساب کتاب بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے روز حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود، یاد رکھو، جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا ڈالتی، یا فرمایا جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی وقت ڈر گئے، اسی وقت انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور غلام کو آزاد کر دیا تاکہ آئندہ وہ ظلم کرنے سے بچ جائے، اور اس پر احسان کر دیا۔ اس سے احسان کرنے کی وجہ سے اس نے جو غلام کے ساتھ زیادتی کی تھی تو گویا کہ اسے معاف کر دی گئی۔
اور عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادتی اتنی ناپسند ہے کہ جانوروں تک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کا ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا تاکہ سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی اور چیونٹی سے چیونٹی کا بدلہ لیا جائے گا۔ چیونٹی تک کو بھی معافی نہیں ہے، اگر چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے زیادتی کی ہوگی تو اس سے بھی بدلہ وہ لے گی۔ کٹے کافر یعنی پکے قسم کے کافر بلا حساب کتاب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن آیت نمبر 39-41، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ فرمایا اس روز کسی انسان اور جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیا جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گنہگاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلگوں اور دہشت زدہ ہوں گے۔ فرشتے ان کی پیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال پھینکیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے، تو زیادہ مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک ہی ساتھ ان کی پیشانیاں اور قدموں کو پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور سورۃ القصص آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مطلب بغیر حساب کتاب کے، بغیر کوئی سوال کیے ان کو سیدھا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ کان، آنکھ، ناک، ہر ایک چیز ایک نعمت ہے، کھانے کی چیزیں، ہوا، پانی، سب کچھ نعمت ہے، تو ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔